بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے زنا اور اس کے نقصانات۔ اس کو ہم نے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے اور باری باری سب پر کلام کیا جائے گا۔ آج ہم زنا کے نقصانات پر بات کریں گے۔ پہلے حصے میں اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے اس طرح سے کہ ایک زنا کے انفرادی نقصانات ہیں اور ایک زنا کے اجتماعی نقصانات ہیں۔ انفرادی نقصانات کو بھی ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک معاشرتی نقصانات، سماجی نقصانات، اور دوسرا خاص طور سے جسمانی نقصانات۔ آج ہم بات کریں گے سماجی نقصانات، ذاتی نقصانات، خاص طور سے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر اس کام سے رکنے کو کہا ہے، حکم دیا ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بربادی کا باعث بنے۔ زنا انہی میں سے ایک بدترین اور سنگین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یوں کہا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ویسی چیزیں جو ہمیں زنا کے قریب لے جائیں، ہمیں ان کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے پاس جاتے ہیں جو زنا کے قریب لے جائے تو پھر ممکن ہے کہ ہم سے زنا جیسا گناہ بھی سرزد ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان چیزوں سے ہی روک دیا جو ہمیں زنا کے قریب لے جائے۔ زنا کے انفرادی نقصانات میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ زانی کے چہرے سے فطری چمک اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو دیا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ زانی کے مقدر کی روزی اللہ تبارک و تعالی چھین لیتے ہیں، یعنی جو اس کے مقدر میں روزی لکھا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے چھین لیتے ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ زانی ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کا محتاج ضرور بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح سے تنگ دست کر دیتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اور زنا کے سب سے بڑے نقصانات میں سے یہ ہے کہ زنا ایک قرض ہے، یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو یہ عمل اس طرح سے اس کا ہرجانہ بھرنا پڑتا ہے کہ اس کو اپنے پریوار میں سے، اپنے خاندان میں سے کسی ایک پر یہ گناہ وبال بن جاتا ہے۔ جیسے جب زنا کر کے زانی اپنے گھر میں آتا ہے تو زنا کی نحوست کو اپنے پیروں کے ساتھ وہ لے کر آتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اس کی بیوی، اس کی بیٹی، یا اس کی ماں، یا اس کی بہن، یا اس کے گھر میں سے کوئی بھی اس کے زنا کرنے کی وجہ سے اس کا وبال اس پر یوں جائے گا کہ وہ بھی زنا کرے گا۔ تو زنا ایک قرض ہے، اور جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کو ہرجانہ اس طرح سے دینا پڑتا ہے کہ اس کے خاندان میں سے کوئی زنا کرتا ہے۔ تو اگر ٹھنڈے دل سے کوئی یہ سوچ لے کہ یہ قرض ہمیں اتارنا پڑے گا، تو وہ کوئی بھی سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی، یا عورت، مرد، کوئی بھی ہو جس کے اندر غیرت ہو، تو وہ اس گناہ سے کوسوں دور بھاگے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔